پہ عمل ہو، اور یہی جدوجہد ہے کہ آج ہم گھر سے دور ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے ہم آزاد نہیں ہیں، چوروں ڈاکوں کی طرح ہم ایک چھپے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری ریاست ہے، ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، تو ہمیں کیوں سزا مل رہی ہے؟ الحمدللہ میں 4 قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا، غربت میں، ایک غریب گھر کے کچے گھر سے نکل کر، اور میں نے پاک کے بڑے بڑے سرداروں، نوابوں، وڈیروں، جگیرداروں، ظالموں کو شکست دی۔ ہمارا جرم، ہم نے عوام کی خدمت کی، لوگوں کی ایمنشپ غریبوں کے قدموں پہ رکھی، دن رات صرف کیا، فری بسیں چلائیں، الحمدللہ آج بھی 10 کروڑ روپیہ لوگوں کو سالانہ کرائے میں بچ رہے، اس میں غریب، یتیم، مزدور، بیوہ، مسکین یہ سفر کرتے ہیں۔ ایک طرف ارب خرب پتی وڈیرے جگیردار ہیں، اور جو نسل در نسل جنہوں نے قوم کو غلام بنائے رکھا، اور دوسری طرف ایک مزدور جمشید دستی ظلم اور جبر اور انتقامی سیاست کو دفن کر کے ہم نے خدمت کی۔ ہم اپنے غریبوں، مزدوروں، کسانوں، اپنی غریب ماؤں بہنوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں، اور ہمیں کس چیز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا ہم حق کا ساتھ نہ دیں، سچ کا ساتھ نہ دیں؟ میرا جرم ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میں غریبوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ یقیناً جب آپ ہمارے ساتھ بلا وجہ زیادتیاں کرو گے تو نفرتیں بڑھیں گی، اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی، اس سے کوئی امن نہیں ہوگا۔ دنیا کا بہت بڑا طاقتور شخص جو ہے نا، فرعون تھا، اور جس نے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے، مگر اللہ نے اس کا کیا انجام کیا؟ طاقت کہیں کام نہیں ہے، پیار، محبت، اخلاق کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں اور آگے آ سکتے ہیں اور بے خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ خدمت کرنے والے لوگوں کو آپ سائڈ پہ کر دو اور چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، بدماشوں کو قوم پہ مسلط کر دو، تو یہ پاکستانی قوم الحمدللہ جاگ چکی ہے، اور ہماری جدوجہد خوشحال پاکستان ہے۔ عوام کی خدمت کریں، نوکری کریں، کوئی فرق نہیں ہے، حق کے لیے جیلیں، ہتھ کنیاں، بہت کچھ چاہتے ہیں لوگ، سولی پہ لٹکے حق کے لیے، مگر حق کہنے والے حق کہتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو چنتا ہے، ہر شخص جو ہے نا قربانی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ زیادتیاں ہو رہی ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، بچوں عورتوں کو مار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے، یار ہمارا جرم کیا ہے؟ کیا گناہ ہے؟ مگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ 12 ہمارا تن من دھن جان اپنے وطن کے لیے حاضر ہے، پاکستان کے لیے، اور میں اپنے جو سرحدوں پہ ہمارے جو نوجوان کھڑے ہیں، ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کو بھی عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں حق سچ والوں کی قربانیاں رنگ لیں گی، اور میرا پاکستان انشاءاللہ دنیا کا سپر ملک بنے گا، اور پاکستان کو ہم اس مسائل سے، اس گند سے، اس دلدل سے انشاءاللہ نکالیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم اس ملک کے لیے، ایمنشپ چھوٹی ہے، مجھے ابھی بھی بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی فلاں مینس، فلاں مینس، فلاں مینس، مینس نہیں، ایک آپ کے فیصلے ہیں، اور ایک بہت جو کائنات کا عظیم ترین طاقتور ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہے۔ جن کو اللہ پہ یقین ہو، اللہ پہ بھروسہ اور میرا ایمان ہے، اللہ حق اور سچ والوں کو فتح دے گا اور کامیابی ہوگی۔ یہ جو فالیں ڈالنے والے بیٹھے ہیں، آئے روز پلاننگ مار رہے ہیں، ان کو تو اگلے منٹ کا بھی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، تو ہمیں اس پہ کیوں کہ جو غیبی دعوے کر رہے ہیں وہ تکبر ہے، وہ فرعونیت کے دعوے ہیں، مگر ہمارا ایمان ہے غیب اللہ جانتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیشہ، اللہ نے سچ اور حق کو فتح دی ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جدوجہد رنگ لے گی۔ ہمیں یہ چیزیں بڑے بڑے اقتدار دیکھے، سب کچھ دیکھا، 12 میں غریب آدمی ہو کے بڑی چھوٹی عمر میں نے ایوان دیکھے، بہت چیزیں دیکھی۔ اگر پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ اب اس ملک میں جو گند ہے جو صاف ہوگا اور تکبر اور ظلم کا راستہ ختم ہوگا، تو اس کے لیے ہماری ایک جدوجہد ہے۔ باقی اللہ خیر کرے، وہ لوگ ہیں مختلف باتیں شاتیں کرتے رہتے ہیں، وہ باتیں ہمارے تک بھی آتی ہیں، اور ان چیزوں کی ہمیں کوئی ایسی اہمیت میں نہیں دیتا۔ تو میں تمام دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا، سب کا کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آخر میں یہ گزارش ہے کہ عید ہے، کافی دوستوں کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور چھاپے پڑیں گے، تو خاص کر عید کے دوران تو زیادہ تر یہ لوگ آئیں گے کہ تاکہ کوئی لوگ آئیں اور عید آئیں گھر میں کر، اور خاص کر میری پاکستانی قوم اور وہ پاکستانی جو اس وقت وطن سے باہر بیٹھے ہیں، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، پورے وسیب کو میری طرف سے دلی عید مبارک۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے اور ان کو ظلم سے آزاد کرے، خاص کر ہمارے فلسطینی بھائی، کشمیری بھائی، اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے ان ظلم اور جبر سے۔ اور خاص کر میرے پاکستان میں جن لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، جن کو جھوٹے مقدمات میں
جیلوں میں ڈالا گیا ہے، جن پہ ظلم اور بربریت اور تشدد ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی میں دلی دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلدی آزادی دے اور خدا خیر کرے، اور خصوصی طور پر میرے پاک وطن اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ میرے اس پاک وطن کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس میرے ملک میں ایک صحیح مسلمان غیرت مند بہادر حکمران اس ملک کو عطا کرے، اور یہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب عمران خان صاحب کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو ایک پاورفل اس پاکستان کا وزیر اعظم بنائے، جس کے ساتھ اس وقت پاکستان کی 24 کروڑ عوام کھڑی ہے، اور وہ اس کی ایک جد و جہد ہے۔ حقیقتاً ہر دکھ کے بعد سکھ ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ حق والوں کے ساتھ ہے، اللہ سچ والوں کو ساتھ ہے۔ ہمارا مقصد صرف اس ملک کو بہتری کی طرف لانا ہے، ہماری جد و جہد پاکستان ہے، پاکستان ترقی کرے، پاکستان میں خوشحالی آئے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور برابر کی سطح پہ امیر غریب میں کوئی فرق نہ ہو، قانون برابر ہو،